آخری بات بتا دیں مولانا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ وہ عمران خان وہ یہودی ایجنٹ تھا؟ میرے بھائی آپ کو یہ لگتا تھا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے؟ یہ مولانا کے الفاظ ہیں. مولانا نے یہ نہیں کہا کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. مولانا نے یہ کہا کہ ہم الیکشن پہ جانے کے لیے مصر تھے, ہم اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے ہمارے خیال یہ تھا کہ پوری طور پہ ہم اسمبلی ختم کر کے الیکشن میں جائے, لیکن نہیں ہونا چاہیے یہ بات کہ انہوں نے 1.5 سال حکومت کی. اچھا مولانا مجھے دیکھیں یہ بتائیں, عدم اعتماد آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ, تب آپ مہرہ بنے اسٹیبلشمنٹ کا؟ نہیں, یہ مولانا فضل الرحمان کے اپنا بیان ہے, میں دوبارہ سنوا دیں تو کہتے ہیں تو آپ کو. ایک دوسرا یہ تو اب پھر آپ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں کیے, یعنی ہم نے کئی تجاویز ہمارے سامنے تھے, اس میں سے ایک عدم اعتماد تھے. یعنی اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے رائے یہ تھا کہ اس حکومت کو پوری طور پہ ختم کر لے ہمارا تمام اداروں سے, لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ اس حکومت کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم تاریخ عدم اعتماد لائیں. مولانا تجاویز ہمارے سامنے تھی, یہ چلے ہو سکتا ہے میں کنفیوزڈ ہوا ہوں, میں دوبارہ سن لیتا ہوں, آپ کو بھی سنوا دیتا ہوں, ناظرین بھی سن لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کے کر رہے تھے. تو سوال یہ ہے کہ آج آپ ان پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بھائی میرے عرض سنے, اگر ہم ویسے بیٹھے ہوتے تھے اور انہوں نے ہمیں بلایا تو پھر ہم نے ان کے کہنے پہ کرتا تھا. ہم پہلے سے میدان میں تھے, اس حکومت ختم کرنے کے لیے ہم میدان عمل میں تھے, تو اس میں سے ختم کرنے کے لیے کئی تجاویز ہمارے سامنے جب تھے, تو یہ بھی ایک تجویز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھ کے اور اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر دیا. ختم کرنا تو ہمارے کام تھا, یہ ہمارے ساتھ وہ متفق ہو گیا. ہم ان کے کہنے پہ نہ ان کے میرا نہیں بنایا, بلکہ وہ ہمارے کیا یہ سیاستدان کو زیب دیتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک پلان تجویز کرے اور وہ پلان ہو عدم اعتماد کا اور پھر ایک جمہوری حکومت گرائے؟ میرا خیال ایک اس طرح طاقتور اسٹیبلشمنٹ جب انہوں نے ہمارے اوپر ایک حکومت مسلط کیے تھے, تو اس حکومت کو ختم کرنے کے ان کے ساتھ ملانے کے بغیر یہ حکومت ختم نہیں ہو سکتے. ہم میدان میں عمل میں تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ ختم. ان کی مسلط کی ہوئی حکومت تھی, آپ نے اس حکومت کو گرانے کے لیے اور اپنی حکومت لانے کے لیے پھر انہی کا سہارا لیا, اور آج آپ انہی پہ تنقید کر رہے ہیں. یعنی ہم نے اپنے حکومت لانے کے لیے نہیں, بلکہ ان کو حکومت ختم کرنے کے لیے ہمارا ایک مطالبہ تھا, وہ ختم ہو گیا. نیا حکومت ہم اس کے حق میں نہیں تھے کہ ہم حکومت میں جائے, بلکہ ہم سختی سے یہ بات کر رہے تھے کہ فوراً ہم اسمبلی کو ڈیزالو کر کے الیکشن کا اعلان کر لیں. لیکن یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ ان کا منصوبہ تھا. مولانا اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب اسٹیبلشمنٹ نے جو ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے لے لیا, بلوچستان اور خیبر پختونخوا پورا ملک کے اندر دھاندلی کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا. جب تک وہ درست نہ ہو جائے, جب تک کہ صحیح الیکشن ہو نہ جائے, جب تک یہ مداخلت ختم نہ ہو جائے, جب ایک پیر الیکشن ہو نہ جائے, تو اس وقت تک ہم. ٹھیک مولانا, اگر غلطی درست کرنی ہے آپ نے تو پھر عمران خان والی غلطی بھی درست کر دینا, ان کی حکومت بھی واپس آ جانی چاہیے. عمران خان کا ہم نے غلطی نہ, اب ہم لیکن سیاست ہے, سیاست میں ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. یعنی اس وقت عمران خان جو غلطی کر رہے تھے, ہم ان کو درست کرنے کے لیے تو ہم نے ان کو درست کر دیا, ان کی حکومت ختم کر دیا. آج اگر وہ غلطیاں چھوڑ دیتے, ہمارے ساتھ مل جاتے اس جمہوری سفر میں, تو ہم ویلکم. ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے, یہ جمہوریت تھی, یہ ملک کے اندر جو بھی کچھ کرنا چاہتے تو ہم مل کے, اگر میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں. عرض یہ ہے کہ آج فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنا بہت آسان ہے, بیکاز وہ سیاست میں اس طرح سے سامنے نہیں آتی ہے, وہ نہیں کر رہی ہوتی. ہم آپ لوگ ہوتے ہیں, آپ خود پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس مدد لینے کے لیے, جیسے کہ آپ آج مدد کے لیے پکار رہے ہیں, اور بعد میں جب آپ کو مطلوبہ مدد نہ ملے تو سارا کا سارا بوجھ, سارا کا سارا نزلہ آپ اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود بھی تو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونا چاہتے. چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کا بانی ہے عمران خان, جس کو آپ یہودی ایجنٹ کہتے تھے. اس یہودی ایجنٹ کے ساتھ آپ کا نظریاتی اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تک ہم نے کب اتحاد کی ہے, یہ آج پہلے دفعہ میں ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے وقت ابھی پہنچے, لیکن وہ ہمارے پاس ابھی آئے. اگر انہوں نے وہ سارے غلطیاں چھوڑ دیے ہیں, وہ سارے جو انہوں نے
غلط کام کیے تھے یا غلط طریقۂ حکمرانی تھا انہوں نے چھوڑ دیا، صحیح طریقۂ حکمرانی پہ آئے تو ہم پاکستانی ہے، پاکستانی کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو مولانا آپ کو کیسے یقین آئے گا کہ اب وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے؟ وہ کیا ثبوت دیں آپ کو جس سے آپ کو یقین آ جائے وہ ایجنٹ نہیں ہے اور اب آپ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے بھائی جب اگر کوئی ایجنٹی چھوڑ دیتے پھر بھی ہم ان کو پاکستان میں نہیں چھوڑتے۔ اگر وہ کہتے کہ میں ایجنٹ نہیں بنوں گا تو پھر ہم کیا کریں؟ یعنی ہم کہتے کہ آپ نے ایک وقت غلطی کی تھی، وہ کہتے کہ ابھی ہم تمام سیاسی، جمہوری اور پاکستان کے مفاد میں کام کرتے ہیں، ہم نے جو غلطیاں کی وہ ہم آئندہ نہیں دہرائیں گے، تو پھر ہماری ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ تو مولانا یہ بات تو وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ میں نہیں ہوں، لیکن تب آپ ان کے کہی ہوئی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے، آج آپ ان کی کہی ہوئی بات پہ یقین کر لیں گے، تو کیا یہ سب کچھ اقتدار کے لیے؟ ابھی تک یعنی ہم نے تو ابھی تک طارق صاحب سے رابطہ نہیں کیے، لیکن اگر ان کے وفد ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پاکستانی بے شک آ جائے اور ہم پاکستان کے قبلہ یہ میں آپ کو بنانے۔ اچھی بات مولانا کا میں آپ کو بیان پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ جسموں کا جھگڑا ہے، جھگڑا جسموں کا نہیں ہے ذہنوں کا ہے، وہ بھی جلد ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ کے قائد کا بیان ہے۔ کیا؟ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، مولانا نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جھگڑا جسموں کا نہیں ہے ذہنوں کا ہے، وہ بھی جلد ختم ہو جائے گا۔ تو قبلہ پینگیں تو بڑھ رہی ہیں نا ان کے ساتھ کہ جن کو آپ یہودی ایجنٹ کہتے ہیں۔ اگر ان کی ذہنیت تبدیل ہو جاتے ہیں، رائے راست پہ آ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ جاتے ہیں، ہمارے ایجنڈے پہ آ جاتے ہیں، تو پھر کیا جسموں سے تو ہمارے جھگڑا نہیں ہے کہ اسد قیصر ہے، یہ فلانا، ان کی ذہنیت سے، ان کے منصوبے سے، ان کے پلان سے ہمارے جھگڑا ہے۔ یہ مولانا آپ کی تبلیغ کا اثر ہوگا غالباً کہ جس سے وہ یہودی ایجنٹ نہ رہے، بقول آپ کے وہ یہودی ایجنٹ تھے۔ تبلیغ کا تو اثر ہوتا ہے نا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو قبلہ اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ آخری بات میں یہ کروں گا، اس کا پیمانہ کیا ہوگا کہ آپ یہ جانچ لیں کہ ہاں آپ یہ راہ راست پر آ چکے ہیں؟ اس کا پیمانہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اگر انہوں نے یہ بات مان لیا، اب ہمارے یہ ہے کہ کشمیر جب مودی کے حوالے انہوں نے کر دیا تو اگر وہ اس بات کو چھوڑ دیتے، ہمارے ایجنڈے پاکستان کے ایجنڈے پہ آ جاتے، ہمارے ملک کی معیشت جو انہوں نے تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا، اگر وہ اب کہتے کہ پاکستان کے مفاد میں پاکستان کی معیشت جو ہم نے تباہی کے کنارے پہ پہنچایا ابھی سدھارنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اگر ان چیزوں کو ختم کر کے تو ہماری ان سے کیا دشمنی ہے؟ ناموس رسالت کے حوالے سے انہوں نے جو مولانا مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دل سے کہہ رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات آپ نے کی، آپ نے اسلاموفوبیا کی بات کی، آپ نے اسرائیل کی بات کی، اسی آدمی نے جو یہودی ایجنٹ جس کو کہتے تھے، اس نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے وہ تقاریر کی ہوئی ہیں جو کہ تاریخ کا حصہ بنیں گی، جس میں اسلاموفوبیا بھی ہے، جس میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، جس میں کشمیر کا بھی ذکر ہے اور اسرائیل کی کنڈمنیشن بھی ہے۔ یہ وہ یہودی ایجنٹ تھا جس پہ آپ تنقید کرتے تھے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا واقعی یہ بندہ یہودی ایجنٹ تھا؟ تقریر کا چھوڑ دو، وہ جو ناموس، وہ توہین رسالت کے حوالے سے جو لوگ مرتکب تھے، عدالتوں نے جن کے حق میں فیصلے کیے تھے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بالکل عدالتوں کے فیصلے صحیح ہے، ہم ان کو رہائی نہیں دیتے ہیں، ہم